میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظالم کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن کسی کو چھوٹ دے رہا ہے کہ کتنی دور تک جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم ایک مچھلی کا شکار کرنے کے لیے مچھلی کو جال میں پھنساتے ہیں، مچھلی کو ایک کانٹے میں پھنساتے ہیں، پھر جتنی اس کی ہمت ہوتی ہے اتنی دور تک وہ اس کانٹے کو لے جاتی ہے، بڑی تیزی سے بھاگتی ہے، پھر جب وہ پوری طور پر اس کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو ہم اسے کھینچ لیا کرتے ہیں اور وہ ہمارے قابو میں ہو جاتی ہے۔ رب تعالی اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ رب نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ نہ گمان کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ تعالی ہر شے کو مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس کی شان تو یہ ہے کہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے اگر یہ ظالم سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو کیا اس کی خبر نہیں، تو یہ ان کی گمان غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ انسان کے دل سے جب رب کا خوف نکل جاتا ہے، جب خشیت الہی اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہتا ہے تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، جتنے بڑے گناہ چاہتا ہے کرتا ہے، جتنے بڑے ظلم چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ یہی حال ان یزیدیوں کا ہوا کہ جب ان کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا، جب انہیں حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہا، اور حکومت وقت کا اندیشہ کیوں ہوتا؟ حکومت ان یزیدیوں کی ہی تھی، ان کی حکومت کے اشارے سے ہی تو امام حسین 72 نفوس قدسیہ کو شہید کیا گیا تھا، انہیں حکومت کے حکمرانوں کے اشاروں پر ہی امام حسین اور ان کے ہمنواؤں کو شہید کیا گیا تھا۔ ان ظالموں نے صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، آپ کو میدان میں لٹا دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے جسم کو ایسے روندا گیا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ یہ تمام کام انجام دینے کے باوجود ان ظالموں نے بس نہیں کی، بلکہ خیموں کی طرف گئے، خیموں کو آگ لگا دی، اور جو عورتیں تھیں، جو پاک دامن عورتیں تھیں، ان کے سر سے دوپٹے چھین لیے، ان کے سروں سے چادریں چھین لی، اور خیموں کو آگ لگا دیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے سر کو دینا تو قبول کیا، لیکن ایک فاسق فاجر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول نہیں کیا۔ جب ان ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمنواؤں کو شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد سر کو تن سے جدا کیا، سر کو لیا اور ابن زیاد کے پاس ان سروں کو بھیجنے کا ارادہ کیا، بھیجنے کی تیاری کی۔ خلی بن یزید کو کہا کہ تم امام حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ، اور قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کو اور باقی جتنے شہداء تھے ان کے سر تھما دیے، اور کہا کہ ان کو لے کر کے تم روانہ ہو۔ لیکن جو ابن سعد تھا وہ وہیں پہ ٹھہر گیا۔ 10ویں محرم کی جب رات گزر گئی، جب 11 محرم کی صبح ہوئی تو ابن سعد نے
اپنے ہم نواؤں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، جو یزیدی تھے ان کے لاشوں کو اکٹھا کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے جسموں کو دفن کر دیا، ان کے جنازے پڑھ کر ان کو دفن کر کے واپس آ گیا۔ لیکن جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمنوا تھے، جو شہید راہ وفا تھے، جو شہدائے راہ حق تھے، ان کی لاشیں ایسے ہی پڑی رہ گئی۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لا کر کے جب یزید کی بارگاہ میں جب ان لوگوں نے پیش کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لا کر ایک تشت میں رکھ کر جب ابن زیاد کے پاس رکھا تو ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ابن زیاد اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیا ہوا تھا، اس چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر چھڑی کو لگاتا ہے، آپ کے دانت مبارک پر چھڑی کو پھیرتا ہے۔ جب یہ ماجرا تمام اہل محفل مشاہدہ کر رہے ہیں، انہی میں ایک حضرت زید بن ارقم بھی تھے، جو صحابی رسول تھے، جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب زید بن ارقم دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں کو چھڑی سے لگایا ہے، جب چھڑی سے اس نے امام حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پہ مارا ہے، تو زید بن ارقم کانپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ظالم، تو نے ان ہونٹوں کو، ان دانتوں کو چھڑی سے مارا ہے جن کو میں نے دیکھا ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام ان کو بڑے پیار سے چوما کرتے تھے۔ اے بدنہاد، اے ابن زیاد، تم نے امام حسین کی اس جگہ کو چھڑی سے مارا جس کو نبی پاک علیہ السلام بڑی محبت سے چوما کرتے تھے، ان کو نبی پاک علیہ السلام بڑے پیار سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے زید بن ارقم، اگر تم بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے، اگر تمہاری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو آج تمہاری گردن مار دیتے، آج تمہاری گردن مار کر تمہیں اس دنیا سے کوچ کر دیتے، تمہارا انتقال ہو جاتا، تمہیں شہید کر دیا جاتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، تم نے ایک غلام کو غلام بنایا ہے، تم نے ایک غلام کو حاکم بنا لیا ہے، تم نے اپنے اوپر ذلت کو گوارا کر لیا ہے، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ زید بن ارقم یہ باتیں وہاں سے کہہ کر چلے جاتے ہیں اور ان یزیدیوں کا قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ جب ابن زیاد کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا، ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام لوگ ایک بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں، تمام لوگ ایک مسجد میں اکٹھا ہو جائیں۔ جب لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے، لوگ وہاں آ گئے، تو ابن زیاد ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے واعظ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی ہے جو کہ حق پر تھا، امام حسین جو کذاب ابن کذاب ہے ان کو شکست دی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں جب وہ کرتا ہے تو انہی میں ایک اور صحابی رسول موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی اس میں موجود تھے۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپتے ہوئے، تھراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ظالم، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اور جس نے تجھے حکومت پر بٹھایا ہے، جس نے تجھے اقتدار پر بٹھایا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ امام حسین سچے ہیں، ان کے باپ سچے ہیں، ان کی نانا جان سچے ہیں، اے ابن زیاد تو جھوٹا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عفیف یہ باتیں کرتے ہیں تو ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عفیف کو اس کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں، اس وقت عبداللہ بن عفیف کے قوم کے بہت سے افراد وہاں موجود تھے، وہ تمام لوگ چھڑا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوڑ دو۔ لوگوں کی کثرت تھی،
قوم کے اکثر لوگ تھے اس لیے چھڑا لیا، لیکن وہ بدنہاد اس نے یہیں پر بس نہیں کیا۔ جب عبداللہ بن عفیف اپنے گھر پہنچ گئے تو گھر سے بلوایا اور ان کو شہید کر دیا، ان کی جان لے لی، ان کو قتل کر دیا۔ ابن زیاد یزید بڑا بدبخت تھا، بہت بدنہاد تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ دمشق امام حسین کا سر پہنچنے والا ہے، امام حسین شہدائے کربلا کے سر لے کر لوگ دمشق کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ دمشق کو سجا دیا جائے، شہر دمشق کو سجایا جائے اور ڈھول بجائے جائے۔ آج آپ جو بڑے دعوے سے ڈھول بجاتے ہو، ذرا غور کرو، اس بات کو سوچو کہ ڈھول کس نے بجایا تھا۔ آپ یہ ذہن میں بات لا رہے ہوں گے کہ حضرت ڈھول منع کرنے کے لیے کہہ رہے، لیکن تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اٹھا کر مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا۔ آپ اس واقعے کو سنیں، جب دمشق کے قریب امام حسین اور شہدائے کربلا کے سر پہنچ گئے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ شہر دمشق کو سجایا جائے، آراستہ کیا جائے، لائٹیں لگائی جائے اور ڈھول تاشے کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام ماحول گرما گرمی کا ماحول تھا، اور اسی وقت دمشق حضور نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ یہ تمام ماجرا دیکھتے ہیں، یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ پورے دمشق کو سجایا گیا ہے، لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، لوگ باجے بجا رہے ہیں، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے معلوم کیا کہ بتاؤ کس بات کی خوشی ہے کہ پورے شہر کو سجایا گیا ہے، کس بات کی خوشی میں یہ ڈھول باجے ہو رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اہل عراق نے امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، اہل بیت اعظام کے سروں کو کاٹ کر لائے ہیں، ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں تحفہ کے طور پر۔ اسی خوشی میں ڈھول تاشے ہو رہے ہیں، اسی خوشی میں پورے شہر کو سجایا گیا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اچھا ذرا یہ بتاؤ امام حسین کے سر کو کس طرف سے لایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ باب الساعہ کی طرف سے لایا جائے گا، جو ایک گیٹ ہے جس کا نام باب الساعہ ہے، اس جانب سے امام حسین شہدائے کربلا کے سر کو لایا جائے گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے دوڑتے ہیں، اپنے قدم بڑھاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیمار زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، ان کے پیروں میں زنجیریں ہیں، اور وہ عورتیں جن کے بال کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، ان ظالموں نے ان کے سروں سے چادریں تک چھین لی ہے، ان ظالموں نے ان کی چادریں چھین لی ہے۔ آج وہ بغیر چادر کے ہیں، ان کو بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ تمام حال دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ ان اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اہل حق کو شہید کر دیا گیا، اس بات پر لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس امام حسین کا سر تحفے میں پیش کیا جائے گا، لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ آج یہ جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، آج یہ ہماری حالت جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان یزیدیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے سکینہ، میں تمہارے نانا جان کا ایک صحابی ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ اگر میرے لیے اگر آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیں، میں ضرور کروں گا۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں۔ حضرت سکینہ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہم بھوکے ہمیں کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں ہمیں اس پریشانی سے نکالو، یہ نہیں کہا کہ آج ہم بے گھر ہیں ہمارے لیے کوئی انتظام کرو۔ حضرت سکینہ نے کیا بات کہی کہ اے سہل، اے میرے نانا جان کے صحابی، اگر آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اگر اہل بیت
کے عورتوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، پاک دامن عورتوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بس اتنا کر دیں کہ امام حسین کا سر جو بیچ میں لے کر چل رہے ہیں وہ آگے کرا دیجیے۔ جب بیچ میں امام حسین کا سر لے کر یزیدی فوج چل رہے ہیں، لوگوں کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہے، ہماری طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یہ گوارا نہیں، اگرچہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں لیکن ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری طرف لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھیں۔ اے سہل، اے میرے نبی کے صحابی، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بس اتنا کر دیں کہ امام حسین اور شہداء کے سر آگے کر دیں تاکہ لوگوں کی نظریں ہم سے ہٹ جائیں اور وہ ادھر دیکھنے لگے۔ وہ سکینہ ہے جنہوں نے پردے کے لیے کہا تھا، اتنی غمناک حالت میں، اتنی پریشانی کے عالم میں انہوں نے کچھ نہیں مانگا، بس پردے کے لیے کہا کہ ہماری پردہ پوشی ہو جائے، لوگوں کی نظریں ہم پر نہ پڑیں۔ اے میری ماں بہنوں، اس بات کا خیال رکھو، واقعہ کربلا کو اپنے ذہن میں رکھو اور مکمل طور سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو مکمل طور سے پردے میں رکھنے کی کوشش کرو۔ جب حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سکینہ نے یہ بات عرض کی، یہ بات کہی، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس سے کہتے ہیں کہ امام حسین کے سر کو آگے کر دو، اس کے بدلے میں مجھ سے 400 درہم لے لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو آگے کیا گیا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم دیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو آگے کیا گیا۔ اس طرح سے حضرت سکینہ نے ایک پردہ داری کا حکم اپنے لیے نافذ کیا اور ساری دنیا کی عورتوں کو پیغام دیا کہ کسی بھی حالت میں رہو کبھی پردہ نہیں چھوڑنا، کسی بھی حالت میں ہو پردے کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ لہذا امام حسین کا سر جب لے کر کے وہ یزیدی پہلی منزل پر پہنچے، ایک جگہ جب رات بسر کرنے کا ارادہ کیا، جب رات گزارنے کا ارادہ کیا، وہ ایک جگہ کون تھی؟ وہ گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، گرجا گھر تھا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے لیے ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ اچانک ایک لوہے کا قلم ظاہر ہوا اور اس نے یہ عربی کے اشعار لکھے، اترجو امتن قتلت حسینہ، اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قوم جس نے امام حسین کو قتل کر دیا، جس نے امام حسین کو قتل کر کے ان کے سر کو سر بازار گھما رہی ہے، وہ قوم قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ قوم جس نے امام حسین ان کے ہم نواؤں کو شہید کیا، ان کے سروں کو سر بازار گھمایا اور پاک دامن عورتوں کے چادریں چھین لی، وہ امام حسین کی نانا جان کی شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب یہ تمام ایک روایت میں ہے کہ یہ اشعار پہلے سے لکھے ہوئے تھے، جب تمام یزیدیوں نے یہ اشعار، یہ شعر دیکھا، اس کا معنی سمجھا، تو اس راہب سے پوچھتے ہیں جو گرجا گھر کا دیکھ بھال کرنے والا تھا، کہتے ہیں کہ اے راہب ذرا یہ بتاؤ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں؟ یہ شعر جو عربی کے ہیں یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ راہب کہتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن یہ کب لکھا گیا ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اس سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے 500 سال پہلے وہ شعر لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قوم جس نے حسین کو شہید کیا ان کے نانا کے شفاعت کی امید قیامت میں کیسے رکھ سکتی ہے؟ جب امام حسین پر تمہیں ترس نہیں آئی، جب تم نے امام حسین پر ترس نہیں کھایا، انہیں پانی کا قطرہ تک نہ دیا، تو قیامت کے دن ان کی نانا جان کی شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم ان کی نانا جان کی شفاعت سے دور رہو گے۔ اس راہب نے کہا، جب دیکھا کہ لوگ سروں کو لے کر گھوم رہے ہیں، اس راہب نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، اچھا تم ہو کون لوگ؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم یزیدی فوج ہیں جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ تم انہی کی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، انہی کی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، انہی کی نمازوں کو شہید کیا، بڑی تعجب کی بات ہے۔ وہ راہب کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس امام حسین کا سر رکھا جائے، میں چاہتا ہوں کہ ایک رات جب تم لوگ یہاں قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم میرے پاس امام حسین کا سر رکھ دو، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان یزیدیوں نے اس راہب کے حوالے کیا اور کہتے ہیں کہ اے راہب بس ایک رات کے لیے تمہارے پاس امام حسین کا سر رکھ رہے ہیں، صبح ہوتے ہی ہمیں واپس کر دینا۔ اس راہب نے انہیں 10,000 درہم دیا اور امام حسین کا سر لیا، اپنے خاص حجرے کمرے میں لے گیا، وہاں امام حسین کے سر کو رکھا، جو خون لگے ہوئے تھے ان خون کو دھلا، آپ کی داڑھی مبارک، زلفوں کے جو خون تھے ان تمام کو دھلا اور خوشبو کافور لگا کر ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ رات بھر عبادت میں مشغول رہا اور اس نے ایک عجب ماجرا دیکھا۔ امام حسین کے سر کی کرامت دیکھی کہ جب تک اس نے امام حسین کے سر کو اپنے کمرے میں رکھا ان کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا، سر اتنا منور تھا کہ اس کا کمرہ روشن و تابناک تھا۔ امام حسین کا سر کٹ چکا تھا پھر بھی اس کا تعلق رب کی بارگاہ سے تھا۔ امام حسین کے سر سے لے کر آسمان دنیا تک ایک نور چمک رہا تھا۔ جب وہ راہب دیکھتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ ایمان لے آتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر واپس کر دیتا ہے، تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی اپنی کرامتیں دکھا رہے ہیں، وہ ظالم یزیدی جنہوں نے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے جو کہ بالکل غلط تھے، غلط رہ روش پر تھے، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا اور ابن زیاد کو امام حسین کا سر بطور تحفہ پیش کیا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔